ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ ہے، آقلھا و اتوکل او اطلقھا و اتوکل، میرا اونٹ ہے، میں اس کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا اس کا گھٹنا کھول کے توکل کروں؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر، آپ نے اس کو فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ، اسباب پورے کر، محنت کر، اس کے بعد تو اللہ پر توکل کر، یہ توکل ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف محنت پر یقین رکھتے ہیں، یہ بندہ میرے ساتھ چل پڑا ہے، اس نے ایک فون کرنا ہے، یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اس بندے کا عقیدہ بھی باطل ہے، وہ یہ ساتھ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنائے گا، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ میرے رب نے دینا ہے، یہ توکل ہے۔ اسباب پورے کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے سپرد کرنا، محنت کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا، یہ توکل ہے۔ اور اس کے 3 بڑے مرتبے، سٹیپس ہیں: توکل، تسلیم، تفویض۔ تینوں کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ مومن محنت پوری کر کے، اسباب جمع کر کے، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ثم تسلیم، پھر وہ جو اللہ کا فیصلہ ہو اس کو قبول کرتا ہے کہ میں نے اپنی محنت یہ کی تھی، کوشش پوری کی تھی، میں اس کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، بظاہر تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا تھا کہ گھر والوں سے جدا ہو گیا ہوں، کنویں میں ڈال دیا گیا ہوں، اس کے بعد غلام بنا دیا گیا ہوں، پھر مجھے جیل میں بھیج دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، پر نتیجہ اس کا کیا تھا کہ اللہ نے یہ سارے اسباب پیدا کیے ان کو تخت پر بٹھانے کے۔ نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت خضر نے 2 بچوں کی کشتی توڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، انہوں نے آپ سے اجرت نہیں لی تھی، پیسے نہیں لیے تھے، اور آپ نے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی بجائے ان کے پھٹے توڑ دیے، کشتی خراب کر دی ہے۔ اب بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے، پر اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اگلے دن بادشاہ نے ساری کشتیاں روک لی، پکڑ لی، وہ ٹوٹی ہوئی لکڑی اور اس کا پھٹا اور کشتی وہ برباد سمجھ کے چھوڑ گیا۔ تو اگلے دن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ ٹوٹے ہوئے پھٹے دوبارہ سے جوڑے، ساری کشتیوں کی سواریاں لے کے آ رہے ہیں، نتیجہ اس کا بہت ہی اچھا نکلا۔ نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کی بات کرنے کے بعد کہا، لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اس کو برا نہ سمجھنا، کمال نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے گھر ان کی بیوی پر ایک اتنی تہمت لگ گئی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، سچے صحابہ میں سے بھی 3 صحابی شامل ہو گئے اس تہمت میں، اتنی بڑی بات، اللہ کہتے ہیں اس کو برا نہ سمجھو۔ کیوں؟ بل ہوا خیر لکم، نتیجہ اس کا بہتر ہے۔ قیامت تک پورا ایک رکوع حضرت عائشہ کی شان میں پڑھا جائے گا، پیارے پیغمبر کے گھر والوں کی تطہیر بیان ہوگی، ابو بکر کی بیٹی کی، قیامت تک اللہ تعالیٰ صفائیاں پیش کرے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ذمے محنت ہے، نتیجہ کا اس کے بعد تسلیم کر لو اس کو کہ بس یہی ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد اس کو میں مان رہا ہوں، نتیجہ اللہ دے گا۔ تیسری شکل ہے تفویض، اللہ پر توکل کیا، اللہ کے اس فیصلے کو قبول کیا، پھر اللہ کے تفویض اللہ کے سپرد کر دیا۔ کہ میرے ذمے نہیں ہے، جو میں نے کرنا تھا کر دیا، اور اللہ کا جو عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے، حق پر مبنی ہے، عدل و انصاف ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں ہم دیکھیں، کہتے تو ہیں ہم کہ اللہ پر توکل کر رہے ہیں، ظاہری اسباب پر ہمارا زیادہ یقین ہے،
یا اللہ اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے کن کہنے پر زیادہ یقین ہے؟ اگر تو اپنی اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل پر، رحمت پر اور اللہ کے کن کہہ کے ہر کام کرنے پر، قادر ہونے پر بھی یقین ہے، تو پھر یہ انسان پاس ہو جائے گا۔ کوئی نقصان بھی دنیا کا پہنچا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بطور صدقہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں پیش کر دیں گے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔